اس موقع پر کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد دلانی ہے۔ معلوم تو وہ سب کو ہے، لیکن یاد نہیں رہتی، اور یاد نہ رہنے کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کا سب سے بڑا انعام جو انسانیت پر ہوا وہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ پر قرآن کریم کا نزول ہے۔ اس سے بڑی نعمت اس کائنات میں کوئی اور نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود آپ کی ذات مبارک اور آپ پر قرآن کریم کا نزول، یہ کائنات کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ مفید اور سب سے بڑی نعمت کا واقعہ ہے۔ یہ اگر نہ ہوتا تو ہم لوگ اللہ بچائے پتہ نہیں کس گمراہی کی کھائے میں گرے ہوئے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن ہمیں ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ جس کا کوئی ہم اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کی نعمت کی قدر نہیں پہچانی۔ قدر نہ پہچاننے کا سزا یہ ہے جو ہم آج بھگت رہے ہیں۔ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، مراکش سے انڈونیشیا تک پھیلا ہوا مسلمانوں کا ایک سلسلہ، عالم اسلام جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بہترین وسائل سے نوازا ہے۔ اتنی دولت مسلمانوں کے پاس تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جتنے آج ہے۔ اتنے وسائل پوری تاریخ میں مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں ہوئے جتنے آج ہیں۔ اس کے باوجود پورا عالم اسلام غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ پورا عالم اسلام، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، جس اسلامی ملک کو دیکھ لو، اس کے گلے میں مغرب کی، امریکہ کی اور یورپی طاقتوں کی غلامی کا توق پڑا ہوا ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایٹمی قوت بھی بن گئے، میزائل بھی بنا لیے، بڑے بڑے ہتھیار بھی ہماری فیکٹریوں میں تیار ہونے لگے، لیکن وہ استعمال نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے آقاؤں کا اشارہ نہ ہو۔ کہنے کو آزاد ہو گئے ہیں ان کے ظاہری نوآبادیت نظام سے، استعمار سے، لیکن غلامی کا پٹا اب بھی گلے میں پڑا ہوا ہے اور ہماری ہر جگہ پٹائی ہو رہی ہے۔ اتنے بڑے وسائل والی قوم وہ ہر جگہ پٹ رہی ہے۔ فلسطین میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور برما میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور کن کن اسلامی ملکوں کے اندر کتنے مسلمان ملک ہیں، مسلمان ہیں جو مختلف ملکوں کے اندر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کاشغر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کن کن ممالک میں، نام جن ممالک کا مسلمان ملک ہے وہاں پر بھی کوئی شخص کلمہ حق کہنے کے لیے آزاد نہیں ہے۔ کلمہ حق کہے گا تو پکڑا جائے گا، جیل میں بند کر دیا جائے گا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ عالم اسلام جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، تو سربلند کیوں نہیں ہو رہے؟ سرنگو کیوں ہوئے بیٹھے ہیں؟ پٹائی روز کیوں ہو رہی ہے؟ واحد وجہ اس کے قرآن کے ساتھ غداری ہے، قرآن کے ساتھ بے وفائی ہے، قرآن کی قدر ناقدری ہے جو اس امت نے قرآن کے ساتھ ناقدری کی ہے، جو قرآن کو اٹھا کر طاقتوں کی زینت بنا دیا، قرآن کو اٹھا کر الماری میں رکھ دیا، اور نہ کبھی پڑھنے کی نوبت آتی ہے، نہ تلاوت کی آتی ہے، نہ اس کو پڑھنے کی، نہ اس کو سمجھنے کی، نہ اس پر عمل کرنے کی۔ حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالی سرہ
حضرت شیخ المانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ان کو انگریز نے ان کی آزادی کی جدوجہد کی وجہ سے قید کر دیا تھا مالٹا میں، جزائر مالٹا میں، مالٹا کی تنہائی میں قید کر دیا تھا، اس لیے کہ حضرت نے ایک تحریک چلائی تھی ہندوستان کو مسلمان بنانے کی، ہندوستان کو انگریز کے قبضے سے نجات دلانے کی تحریک چلائی تھی۔ اس کی پاداش میں حضرت کو قید کیا گیا اور قید کر کے ہندوستان سے جلا وطن کر کے مالٹا بھیج دیا گیا۔ مالٹا میں حضرت نے 2 سال گزارے قید میں، وہ جگہ میں نے دیکھی ہے مالٹا میں، جس تنہائی کے جزیرے میں حضرت کو قید کیا گیا۔ جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، بانی دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایک دن دارالعلوم دیوبند کے ہاں کے احاطے میں ایک باغ تھا، ایک درخت تھا، مولسری کا درخت تھا، اس کو احاطے مولسری کہا جاتا ہے اب بھی۔ وہاں حضرت مولسری کے درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے عصر کے بعد روزانہ، اور حضرت والد صاحب صلی اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بھی بجائے اس کے کہ عصر کے بعد بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتا، میں حضرت کی مجلس میں چلا جایا کرتا تھا جو عصر کے بعد وہاں ہوتی، تو میں اس میں چلا گیا تھا۔ حضرت مالٹا سے تشریف ہے، مالٹا سے تشریف لا کر اس وقت یہ فرمایا کہ میں نے مالٹا کی تنہائیوں میں میں نے یہ اس بات پر غور کیا کہ مسلمانوں کے زوال کا اصل سبب کیا ہے، کیوں مسلمان زوال کا شکار ہوئے۔ تو جتنا میں نے غور کیا مالٹا کے تنہائیوں میں، تو مجھے پتا چلا کہ اس کے 2 سبب ہیں بنیادی۔ ایک مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہ ہونا، باہمی افتراق ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا۔ لہذا میں نے اب یہ طے کیا ہے کہ اپنی باقی زندگی ان 2 کاموں کے لیے وقف کروں گا۔ ایک تو اس کام کے لیے کہ مسلمانوں کے باہمی افتراق کو ختم کر کے ان کو ایک کلمے پر متحد کروں، اور دوسرے اس بات پر کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کروں۔ چنانچہ حضرت نے مقادم قرآن قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا ہندوستان کے طول و عرض میں۔ بہرحال تو حضرت وہ شخص جو 80 سال جس نے حدیث پڑھائی، 80 سال جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو گزارے، علم کا پہاڑ، عمل کا پہاڑ، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمانوں کی زوال اور اطاعت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو چھوڑو۔ تو میرے بھائیوں، بہت ہی درد سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم آج اس مستی میں گرفتار ہیں جس میں آج ہیں، اور افسوس ہے کہ ابھی تک اس کی طرف دل متوجہ نہیں ہو پا رہے۔ خود رسمی کارروائیاں بے شک ہو جاتی ہیں، ختم ہو رہے ہیں جگہ جگہ مسجدوں میں، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، پورا قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ بھی علاقی نعمت ہے۔ بہت سی جگہ وہ ہے جہاں پر اس کا بھی فقدان ہے، لیکن ایک رسم ہو کر رمضان میں قرآن کی طرف کچھ ہو جاتا ہے دھیان، کبھی پڑھ لیا، کبھی کچھ زیادہ پڑھ لیا، تراویح میں کھڑے ہو گئے، تراویح میں تلاوت ہو گئی، سن لی، پھر سارے 12 مہینے قرآن سے کوئی تعلق نہیں، وہ الماری میں رکھا ہوا ہے، نہ اس کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور نہ اس پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ وجہ ہے ہمارے سارے زوال احساس۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک مومن کا آخری سہارا ہوتا ہے. خود جیسا گنہگار بھی اس امید پر ہوتا ہے کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو. لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی شفاعت کے بجائے شکایت کریں گے اور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. ذرا بڑے ڈرنے کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کے بجائے بارگاہ الہی میں شکوا کریں. اس قوم نے بس پش ڈال دیا تھا. اتنی بڑی نعمت آپ نے میرے ذریعے ان کو پہنچائی تھی، مگر انہوں نے اس آپ کو اٹھا کے تاک میں رکھ دیا تھا، اس کو الماری میں رکھ دیا تھا. کبھی کھولتے نہیں تھے، کبھی پڑھتے نہیں تھے، کبھی تلاوت نہیں کرتے تھے، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اللہ بچائے اس وقت سے جب سرکار شکایت کرے. تو میرے بھائیوں، اس موقع پر جبکہ ہم تراویح کے اندر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ ذوق ابھی تک موجود ہے، میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ ذوق ہے ابھی تک کہ تراویح کے اندر قرآن کریم ختم جگہ جگہ مسجد ہو رہا ہے. الحمدللہ حفاظ کی اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ مسجدوں کی کمی ہے، حفاظ کی کمی نہیں ہے الحمدللہ. اور یہ صدقہ ہے ان ٹوٹے پھوٹے مدرسوں کا جس میں یہاں حفاظ تیار ہوتے ہیں. ورنہ یہ بتاؤ کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی سرکاری ادارہ ایسا ہے جو حافظ تیار کر رہا ہو، جہاں حافظ پیدا ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں حفاظ ہر سال تیار ہوتے ہیں ان مدرسوں کے ذریعے.